میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، فائدہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس بندے سے مصافحہ فرماؤں۔ اچھا، اس مصافحے کی برکت کیا ہوگی؟ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے مقدر جاگے مصطفیٰ میرے بیڑے تشریف لائے، میرے مقدر جاگ گئے، حضور میرے گھر آئے، حضور میرے مہمان بنے، میں مصطفیٰ کا میزبان بنا۔ جیڑا نبی ساری دنیا نو پیا کھواؤندا ہے، ساری دنیا نو تقسیم پیا کردا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں سارا ہی تقسیم کر دیتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ جو مصطفیٰ سب کو دے رہا ہے، آج وہ کسی کے گھر میں مہمان گیا ہوا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور میرے بیڑے آئے، مہمان بنے، میں نے دسترخوان بچھایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا مجھے شرف نصیب ہوا۔ جو بندہ توجہ کرے گا جھولی میں پھول ڈال کے جائے گا، اور جو آپس میں لگا رہے گا جو لے کے آیا ہے وہ بھی گما کے جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو بات سمجھ آ جائے وہی بات ہوتی ہے، یہ کھڑکا دڑکا تے پھر سارے ہی کرتے رہیں دے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی ہیر وارثہ کا قصہ نہیں کہ جس پہ ہم توجہ ادھر ادھر کر لیں۔ جو بندہ سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اب آپ مسجد میں آئے ہیں، رب کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اب آپ توجہ سے سنیں گے، خدا کی قسم مصطفیٰ کے ذکر سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو محبوب کے غلام ہیں، ہم تو محبوب کے غلام ہیں۔ نہیں، اگلی بات ایسے نہیں ہونی ہے، ہم تو محبوب کے غلام ہیں بھائی، ہم تو محبوب کے غلام ہیں۔ حضور کی ولادت پر صہیبیہ نے، لونڈی نے جا کے ابو لہب کو خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے۔ اس نے نبی بھی نہیں سمجھا، بھتیجا سمجھ کے اس نے یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہا صہیبیہ تو مینوں آ کے چنگی خبر دیتی ہے، جا میں تینوں آزاد کیتا ہے۔ تو روایات کے اندر ہوندا ہے کہ جدوں ابو لہب دا انتقال ہو گیا، مر گیا، قبر چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خواب آئی، خواب آن دے وچ آپ نے پوچھا سنا ابو لہب تیرے نال کیوں جا معاملہ قبر وچ ہویا ہے؟ ابو لہب کہے کہ سارا ہفتہ عذاب وچ مبتلا رہنا، لیکن جدوں ہوندا نا پیر والا دہاڑا، جدوں ہوندا ہے نا سونے محمد دی ولادت دا دہاڑا، حضور دی آمد دا دہاڑا ہوندا ہے، اس دہاڑے میرے تے عذاب دی کمی کر دیتی جاندی ہے کہ او جڑی شہادت والی انگل دے نال میں مصطفیٰ دی آمد تے، مصطفیٰ دی ولادت تے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہی، اس دہاڑے اس انگل دے وچوں کدے دودھ ہوندا ہے، کدے شہد ہوندا ہے، میں او چوس لینا تے پورے ہفتے دے عذاب دی جتنی شدت ہوندی ہے میرے تو چلی جاندی ہے۔ ابو لہب محمد دا کلمہ تے کوئی نہیں پڑھیا، مسلمان تو کوئی نہیں ہویا، جے او کافر ہو کے صرف اتنا کرے اشارے دے نال
مصطفیٰ دی آمد تے لونڈی نو آزاد کرے تے رب کافر نو اتنا بڑا اجر عطا فرماندا ہے، اساں تو مصطفیٰ دے غلام ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور میرے ویڑے آئے، میں نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت اسی دسترخوان کے ساتھ اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو صاف فرمایا، اپنے ہاتھوں کو صاف فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی دسترخوان کو اسی طریقے سے لپیٹ کے رکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا، خادم کو کہا کہ لاؤ دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھلائیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دسترخوان لا رہے تھے، دسترخوان کچھ میلا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ دسترخوان میلا ہے، اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ اس دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ نتیجہ ابھی نہیں آیا، ابھی دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دسترخوان کو دھویا بھی تو جا سکتا تھا، کسی کپڑے سے صاف بھی تو کیا جا سکتا تھا، تندور میں کیوں پھینکوایا ہے، آگ میں کیوں ڈلوایا ہے، وجہ کیا تھی؟ اس وقت بیٹھے ہوئے مہمانوں کے دماغ میں بھی یہی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد خادم وہی دسترخوان لے کے آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم وہی دسترخوان لایا۔ اب اس دسترخوان پہ نہ کوئی داغ ہے، نہ کوئی دھبا ہے، نہ کوئی میل ہے، نہ کوئی مٹی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ نکھرا ہوا، ستھرا، صاف ستھرا، اجلا ہوا سونا دسترخوان جب مہمانوں کے سامنے بچھا، کھانا لگا۔ مہمانوں نے کہا انس ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتا کہ یہ تو وہی دسترخوان ہے جسے جلتے ہوئے تندور میں پھینکوایا تھا، یہ جلا کیوں نہیں؟ یہ دسترخوان جلا کیوں نہیں؟ حضور کے غلاموں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت ہے۔ کہا کیسی حکمت؟ کہا حکمت یہ ہے کہ یہ وہ دسترخوان ہے جس پہ میرے اور آپ کے لجپال آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور کھانا کھانے کے بعد مصطفیٰ نے اس دسترخوان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف فرمایا تھا۔ فرمایا یہ جب بھی میلا ہوتا ہے، جب بھی میلا ہوتا ہے، ہم اسے پانی سے نہیں دھوتے، اسے کپڑے سے صاف نہیں کرتے، ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ اس کا میل کچیل صاف کر دیتا ہے، ہمیں صاف ستھرا کر کے دے دیتا ہے۔ آگ میں اس کی میل کچیل جاتی رہتی ہے اور یہ صاف ہو جاتا ہے، ہم اسے نکال لیتے ہیں، اپنے استعمال میں لے جاتے ہیں۔ اب خوش بختی یہ ہے کہ جس دسترخوان کو آئیے سمجھ آئیے، جس دسترخوان کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگے او بھائی آگ اسے نہیں جلاتی، جس دسترخوان کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگے آگ اسے نہیں جلاتی۔ حضور فرماتے ہیں جیڑا میرا امتی میری ذات تے 50 باری درود پڑے قیامت تک جاڑے میں اودے نال مصافحہ کراں گا۔ ایمانداری نال دسو دسترخوان نو ہاتھ لگن آگ نہیں کروں گی، یہ مصطفیٰ ہاتھ میں ہاتھ پا لین۔ یہ مصطفیٰ دے ہاتھوں میں ہاتھ چلے گئے، وہ ہاتھوں سے مجھے یاد آ گیا تاجدار گولڑا، میرے پیر و مرشد گولڑا شریف والے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، وہ تھا پہلوان، تکڑا ہی پہلوان تھا۔ ایک دن پیر مرید دونوں بیٹھے تھے اور بڑی محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے پیر صاحب نے فرمایا کہ یار تو بڑا کہیں دے تکڑا پہلوان ہے؟ جی حضور تکڑا پہلوان ہوں، کوئی بھی میرا بازو چھڑا نہیں سکتا۔ کہا اچھا اتنا تکڑا پہلوان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بازو لڑائیں، کشتی کرے، مقابلہ کرے؟ کہا کرے جی۔ پیر اور مرید اب ایک دوسرے کا بازو
پکڑ رہے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بازو پکڑا. مرید نے کہا پیر جی چنگی طرح پھڑ لے ہو, میں چھڑا لینا جی. چنگی طرح پھڑ لے ہو, میں چھڑا لینا جی. فرمایا میں نے اچھی طرح پکڑ لیا. پھر دوسری بار مرید نے پھر کہا پیر جی چنگی طرح پھڑ لے ہو, میں چھڑا لینا جی. فرمایا میں نے پکڑ لیا اور اچھے طرح پکڑ لیا. جب تیسری مرتبہ مرید نے کہا نا تو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں نے ایسے پکڑا ہے کہ اب تو چھڑا نہیں سکتا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سونیا میں چھڑاؤنا سے بڑھایا ہی نہیں, میں تے چھڑاؤنا سے بڑھایا ہی نہیں. تو جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں امتی کا ہاتھ قیامت والے دن جائے گا, کیا مصطفیٰ اسے ایسے چھوڑ دیں گے؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. اور بھائی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا.